السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجر کی اگلی آیات کرتے ہیں اور سورۃ الحجر کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ وَلَقَدْ لام جواب قسم، قد تاکید، علمنا علم یعلم جاننا، نحن فاعل فعل ماضی، المستقدمین منصوب مفعول علمنا کا، قاف دال میم ایکچولی اس میں مادہ ہے، باب استفعال ہے، اور مستقدم اسم الفاعل کا صیغہ ہے، آگے آنے والا، مستقدم جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ یعنی جو پہلے آ چکے، یعنی سبقت اختیار کر چکے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ تم سب میں سے متعلق۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ سیم وہی جملہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، لیکن مستأخرین یہ مفعول چینج ہوا ہے، حمزہ خا را مادہ، اور وہی باب استفعال مستأخرون تاخیر کرنے والا، یعنی تم میں سے جو پہلے آ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ کہ تم جو پہلے جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں جانتے ہیں، یا ہم نے انہیں جانا، ہم انہیں جان چکے ہیں۔ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور جو بعد میں ہیں، یعنی جو پچھلے جا چکے اور جو اس کے بعد میں ہیں مستأخرون ہیں، ان کو بھی ہم جان چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ان حرف تاکید، رَبَّكَ یہ اسم ان ہوا، اور يَحْشُرُهُمْ حاشا را مادہ، حشر يحشرهم مفعول۔ بیسیکلی یہ فاعل تھا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا، ان ربک یحشرہم ربک، ٹھیک ہے، یہ اس کا فاعل تھا۔ حشر یحشر باب نون سے ہم مفعول، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یقیناً آپ کا رب انہیں جمع کرے گا۔ اب یہ ہوا آ گیا حصر کے مفہوم کے لیے، ان ربک ہوا یحشرہم، آپ کا رب ہی انہیں جمع کرے گا۔ انہ حکیم علیم ہوا اسم ان، حکیم خبر ان، اور علیم بخبر ان، یقیناً وہ بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ سیم ریپیٹ ہو گیا، چلیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ پھر وہی لام جواب قسم، قد فعل ماضی تاکید، خلقنا فعل ماضی، نحن فاعل، خا لام قاف مادہ، الانسان مفعول، خلقنا یقیناً ضرور بالضرور ہم نے انسان کو تخلیق کیا۔ اچھا کس سے تخلیق کیا؟ من صلصال، صلصال اسے کہتے ہیں خشک مٹی، یعنی ایسی مٹی جس میں سے آواز پیدا ہو، کھنکنے والی مٹی، صلصال۔ اچھا یہ پھر یہ من حمائن ہے، اس کو کہتے ہیں صلصال کی صفت، یا پھر کہتے ہیں بدل، کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ یعنی صلصال وہ کیسی مٹی تھی؟ من حمائن، یعنی اس کا رنگ جو ہے وہ ان کہتے ہیں سیاہ رنگ کی ہو چکی تھی، یعنی جب مٹی بہت زیادہ پڑی رہے تو وہ اپنا رنگ بدل لیتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ آپ دیکھتے ہیں نا، گارے کو اگر آپ بہت دیر کے لیے چھوڑ دیں تو وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلیکش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ہماری بیسیکلی یوں سمجھ لیں ہماری اوقات یاد کروائی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کیسی مٹی؟ گارے سے، خشک مٹی، کھنکھنانے والی، من حمائن جو رنگ بدل لیتی ہے، جس کا رنگ بدلا جاتا ہے، مسنون یہ اس کی دوسری صفت ہوئی۔ کیسی؟ مسنون کہتے ہیں بدبودار، جس کی مہک بدل جائے، بدبو بدل جائے، اس کی بو بدل جائے، اس کی جو ہے بو بدل جائے۔ من صلصال من حمأ مسنون، جی تو آپ کو ترجموں میں ملتا ہے اس کا سڑا ہوا، اس کا میننگ ایکچولی یہ سڑا ہوا اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ گارا جو ہے بڑا سیاہ ہو کے سڑ جاتا ہے نا، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اسے مسنون کہتے ہیں۔
سو عربی زبان میں مسنون سڑی ہوئی چیز سے مراد ہے جس میں اسمیل پیدا ہو جائے. پھول وہ پھل جو ہے گل سڑ گیا ہے، اس طرح گل سڑ جانا. اب سڑ جانے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اٹ از ناٹ کہ وہ اس کو آگ لگ گئی ہے، مطلب اس میں بدبو پیدا ہو گئی ہے. آگے چلتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. الجان اور جنوں کو خلقنا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے پیدا کیا اسے یہ جان کی طرف واپس. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، من کے بعد قبل مجرور نہیں ہوا، مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی اس سے پہلے، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے جن موجود تھے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، مرکب اضافی، یعنی نار السموم ایسی آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا. سو من نار السموم، ایسی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا، یعنی بے دھوئیں آگ سے جن کو پیدا کیا. پھر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. وَإِذْ قَالَ یعنی یاد کرو، یعنی یہاں پہ علماء فرماتے ہیں اذکروا فعل محذوف ہے، یاد کرو. یہاں پہ اس جو ہے وہ ظرف بن رہا ہے، اگلا جملہ یہاں پہ مضاف الیہ، قال فعل ماضی، رب کا فاعل. یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جس سے کہا جاتا ہے لام حرف جر سے، جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، یہ مقولہ ہے، کیا فرمایا؟ انی خالق بشرن، انا اسم انا خالق، یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم الفاعل کا. سو یہ پورا جملہ خبر و انا ہے، لیکن اس کے اندر خالق اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور بشرن نصب اسی لیے مفعول کے طور پر آیا ہے. انی خالق بشرن من صلصال من حمأ مسنون. پھر یہ وہی سیم جملہ صلصال یعنی وہ گارا، من مٹی، من حمأ یہ اس کی صفت بن گئی. کیسی مٹی؟ کلر جس کا چینج ہو جاتا ہے، بلیکش ہوتی ہے. مسنون یہ اس کی دوسری صفت بن گئی. سو کیسی مٹی سے پیدا کیا؟ من حمأ مسنون. اس کے بعد فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، بشر پیدا کرنے والا ہوں، جس سے پیدا کیا جا رہا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ ایک مٹی سے، کیسی مٹی سے؟ جو کھنکنے والی ہوتی ہے، سیاہ رنگ کی، اور بدبودار ہوتی ہے، سڑی ہوئی. پھر آگے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَإِذَا جب سوا یسوی بنا دینا، ترتیب دے دینا. فَإِذَا سَوَّيْتُ فعل ماضی، انا فاعل، سوا یسوی باب تفعیل، ہو وہ بشر کی طرف واپس. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، نفخ ينفخ پھونک مارنا. سو نفخت انا فاعل، نفخ ينفخ، سو انا فاعل ہو گیا، فعل ماضی نفخت فیہ، یہ ہاں جا رہا بشر کی طرف، من روحی یعنی اپنی طرف سے روح. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے ترتیب دے لی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، قاف عین واو یہاں پہ ڈراپ ہے، وقع یقع، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ ان کو امر دیا گیا کہ جب میں اس کو ترتیب دے لوں، اس میں پھونک مار دوں اپنی روح. قعوا لہ ساجدین، تقعون سے امر کا صیغہ، تقعون سے، تقعون اسے امر بنایا تو تا ڈراپ اور نون ڈراپ، الف آ گیا. قعو، قعو انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ ہے. قعوا لہ لام حرف جر، یہ ہو کون ہے؟ بشر. قعوا لہ ساجدین، ساجدین ان کا حال ہے. یہ ان کا یعنی اس میں جو فاعل انتم موجود ہے، یہ اس کا حال ہے، ساجدین. فقعوا لہ ساجدین، گر پڑو سجدے کی حالت میں. قعوا لہ، وقع یقع لام حرف جر کے پاس ساتھ گر پڑنا. فقعوا لہ ساجدین. پھر اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. سو یہاں پہ شرط بن رہا ہے یہ جملہ، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جواب امر آ رہا ہے، یعنی امر آ رہا ہے، امر کے ساتھ یہ فا کا اضافہ ہے. انشاءاللہ جیسے میں نے لا کا لیکچر پریپئر کیا تھا آج یا کل، شرط کے بارے میں ایک کمپیکٹ سا لیکچر آئے گا جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا تفصیل کے ساتھ کہ جواب شرط میں کہاں فا آتا ہے اور کہاں نہیں آتا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجد الملائکۃ، ملائکۃ فاعل سجدہ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. یہ کلہم اجمعون اس جملے کی تاکید کے لیے آیا ہے. یہ بھی مرکب ہے، یہ مبتدا اور یہ خبر، اجمعون کی جمع حالت رفع میں اجمعون. سو یہ پورا جملہ ایک حال کے طور پر آیا ہے ملائکہ کی کہ کلہم اجمعون کی تاکید کے لیے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے جی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین، حمزہ با یا ابا یا ابا با فتح سے انکار کرنا. ابا فعل ماضی، ہوا فاعل، ابا اس نے انکار کر دیا، اور وہ کون ہے؟ ابلیس. کس بات سے انکار کر دیا؟ ان یکون مع الساجدین، ان حرف مصدریہ، یہ پورا جملہ مفعول بنا ابا کا. اچھا، یکون منصوب ہوا ان کی وجہ سے، یکون کا اسم ہوا وہ اپنے فاعل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، مع الساجدین یہ مجرور اسم ہوا مع کی وجہ سے، اور یہ خبر یکون ہو گیا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا. قال، اللہ فرماتے ہیں ہوا فاعل قال، یا ابلیس، یا حرف ندا، ابلیس اے ابلیس، ما لک ان لا تکون مع الساجدین، ما لک کوسچن استفہام، ما لک تمہیں کیا ہوا ہے؟ ان لا تکون مع الساجدین، ان حرف مصدریہ نون محذوف، لا نفی کا، تکون یہ ان کی وجہ سے، وہ جو نون محذوف ہے اس کی وجہ سے یہ نصب ہے، اور اس کا اسم ہے انتا، اور مع الساجدین یہ پھر خبر تکون. ما لک ان لا تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوئے؟ قال ہوا فاعل، یہ ہے شیطان کہتا ہے لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. تو اس کا فاعل ابلیس ہے. اس نے کیا کہا؟ لم فعل مضارع کے ساتھ آ کر ماضی اور نفی کے میننگ دیتا ہے. اکن، اکونو تھا، اکونو نون مجزوم ہوا، دو مجزوم اکٹھے ہو گئے، ڈراپ ہو گیا، اکن انا اس کا اسم بنا. لم اکن میں نہیں ہوا، لاسجد لبشر لام تعلیل، اسجد سجد یسجد سے یہ نصب ہو گیا، فعل مضارع انا فاعل. لم اکن لاسجد لبشر، اب یہ سجدہ کا متعلق ہو گیا، لام حرف جر لبشر. لم اکن لاسجد لبشر، میں نہیں ہوا سجدہ کرنے والا، یعنی لم اکن میں نہیں ہوا لاسجد لبشر تاکہ میں سجدہ کروں ایک آدمی کو. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یہ اس آدمی کی صفت ہے جملہ. خلقت فعل ماضی، انت فاعل، ہو مفعول بشر کی طرف، جسے تو نے پیدا کیا ہے من صلصال من حمأ مسنون، ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے جو سیاہ رنگ کی ہے اور بدبودار ہے، اس مٹی سے جس کو پیدا کیا ہے میں اسے سجدہ کروں. قال، اللہ فرماتے ہیں ہوا فاعل، اللہ رب العزت اس کے یعنی اس کی طرف اسم الجلالہ کی طرف فاعل راجع ہے. مقولہ فخرج منہا فانک رجیم، انت فاعل امر کا صیغہ، تو نکل جا منہا اس میں سے. اب یہ ہا کیا ہے؟ یعنی جنت میں سے نکل جا. فانک رجیم، سو انت اسم انہ ہے، رجیم تو مردود ہے، رجم کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے. فانک رجیم. پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، انہ حرف تاکید، یہ اسم انہ ہے، اسم انہ، علیک الی یوم الدین، ان علیک اللعنۃ، تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، کب تک؟ خبر الی یوم الدین یعنی روز جزا کے دن تک. قال ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ ابلیس. اب یہاں پہ ابلیس فاعل ہے. اس نے کیا کہا؟ مقولہ ہے، یا محذوف ہے، اور یہ یا بھی محذوف ہے. یا ربی، اے میرے رب. کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے رب، مجھے پیدا کرنے والے. عجیب تھا. فانظرنی الی یوم یبعثون، انظرنی، انظر ینظر، باب افعال، مہلت دینا. انظر، انت فاعل، امر کا صیغہ، نی مفعول، مجھے مہلت دے. کب تک؟
الی یوم یبعثون، الی حرف جر، یہ یوم یبعثون پورا یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مجرور ہے. اچھا یہ اضافی کہتے ہیں، یوم یہاں ظرف کے طور پر آیا، یبعثون مضاف الیہ ہے، با عین ثا مادہ بعث یبعث، یبعث مجہول کا صیغہ، نائب الفاعل ہم. سو رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ تمام کھڑے کیے جائیں گے. قال اللہ نے فرمایا، ہوا فاعل مقولہ، فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، یہ پورا جملہ یہاں تک. انت اسم ان، من المنظرین مہلت دیے ہوں میں سے، منظرن اسم المفعول کا صیغہ، الی یوم الوقت المعلوم، یوم پھر ظرف آ گیا، الوقتی مضاف الیہ ہوا، معلوم اس وقت کی صفت، الی یوم الوقت المعلوم مقرر کردہ طے شدہ وقت تک تجھے، تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. قال فعل ماضی ہوا فاعل، یہ کون ہے؟ ابلیس. اس نے کیا کہا؟ مقولہ ربی، پھر یا معذوف اور یا متکلم کی بھی معذوف، اے میرے رب، بما اغویتنی بیسیکلی ہے اغویتنی بما، غین واو یا مادہ باب افعال، اغوا یغوی. جی تو اس نے کیا کہا؟ قال ربی بما اغویتنی، اغوا یغوی گمراہ کرنا، اغویت فعل ماضی، انت فاعل، نی مفعول، ربی بی بحرف جر ما موصولہ، یعنی اغویتنی بما، جن کے سبب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم، لام یہ نون ثقیلہ قسمیں اٹھا دی اس نے، زا یا نون مادہ باب تفعیل، زین یزین، ازینن، انا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، لأزینن میں مزین کروں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، یعنی جن کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا، ولأغوینہم اجمعین، اور میں ان گمراہ کروں گا انہیں، لام پھر وہی نون ثقیلہ، ہم مفعول، یہ مفعول ہو گیا، اغوا یغوی، اغوین یہ تاکید کا اسلوب، آنا فاعل، میں ضرور بے ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین یہ حال ہے سب کے سب کو. یعنی شیطان نے کتنی پکی پکی قسمیں کھائیں اور اس میں لگا ہوا ہے وہ. پھر شیطان نے خود ہی یعنی لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے، عبادک منہم، یہ منہم صفت بن گئی، المخلصین یہ بھی صفت، الا عبادک منہم المخلصین. تو یہ حالت نصب میں ہے. کیوں حالت نصب میں ہے؟ کہ یہ عباد کی صفت اور عباد حالت نصب میں ہے، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے، مخلصین. مخلصن یعنی مخلصن کون ہوتا ہے؟ جو خود خالص ہو، اسم الفاعل، مخلصن. سو مخلصن کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ خود خالص کر لے، یعنی جسے اللہ بچا لے، جسے اللہ خاص کر لے. سو اسم المفعول کا صیغہ الا عبادک منہم المخلصین، ناٹ مخلصین. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ کی طرف فاعل راجع ہے، مبتدا ھذا صراط خبر، مستقیم اس کی صفت ہو گئی، علیہ متعلق، یہ ہے ھذا صراط، یہ راستہ ہے، علیہ میری طرف، مستقیم سیدھا. قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ان حرف تاکید، ان عبادی یقیناً میرے بندے، اسم انہ ہو گیا، لیس لک علیہم سلطان، سلطان اسم لیس. سو ان عبادی یقیناً میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان تیری ان پر کوئی طاقت نہیں چلنے والی، الا سوائے اس کے کہ من اتبع کا، من یہاں پہ موصولہ بن گیا، اتبع یتبع پیروی کرنا، باب افتعال، ہوا فاعل جو من کی طرف ہے، کاف مفعول یہ شیطان کی طرف، الا من اتبع کا من الغاوین، سوائے ان کے جنہوں نے تیری پیروی کی گمراہ ہونے والوں میں سے.
یعنی الا من اتبعک من الغاوین، غاویون ابھی ہم نے غوا یعنی اغوا یغوی گمراہ کرنا، غوا یغوی گمراہ ہو جانا، سو یہ غوا یغوی باب ضرب سے اسم الفاعل ہے، غاون گمراہ ہونے والا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان حرف تاکید، جہنم اسم ان، لام مزاحلقہ، موعدہم موعد وعدے کی طے شدہ وقت، ان جہنم یقیناً جہنم، لموعدہم ان کا طے شدہ یعنی ان کے ساتھ جو کیا گیا وعدے کی جگہ اور وقت ہے، اجمعین یہ حال ہو گیا، ان جہنم لموعدہم اجمعین، لہا سبعۃ ابواب اس کے ہیں 7 دروازے۔ سو یہ مبتدا مؤخر خبر مقدم، لہا سبعۃ ابواب اس کے ہیں 7 دروازے، لکل باب منہم ان میں سے ہر دروازے، لکل باب منہم ان میں سے ہر دروازے پر جزء مقسوم، لکل باب ہر ایک دروازے کے لیے، منہم ان میں سے، یہ ہم کون ہے؟ وہی یہ سب اجمعین، جزء مقسوم طے شدہ حصہ ہے، جزء حصہ، مقسوم یعنی تقسیم کیا گیا، مقسوم مقسوم مفعول اسم المفعول کا صیغہ، جس چیز کو تقسیم کر دیا گیا ہو، لکل باب منہم جزء مقسوم ان میں سے ہر ایک دروازے کے لیے ہے تقسیم شدہ حصہ، مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ پورشن مکمل کیا اپنا، انشاءاللہ اگلی آیات میں اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے، تو تقریباً 44 آیات تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید آیات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جی تو الحمدللہ آج کی ہم آیات کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔